اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ چاند رات کا وظیفہ شیئر کروں گی جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کو عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، یعنی چاند رات کو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے کاموں کو سلجھا دے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار، مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس سارا سال دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے سوائے اللہ کے۔ اس عمل کو آپ ہر نیک مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی بندشیں اس عمل سے ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں آپ کو جو بھی مشکلات آئے گی اللہ پاک خود آپ کی غیبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب آپ عید الفطر کا چاند دیکھ لیں، چاند رات کو جب چاند نکلتا ہے تو آپ چاند کو دیکھ لیں یا کسی سے سن لیں یا آپ کو کوئی بشارت آ کے دے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے فوراً وضو کر لینا ہے۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھنا ہے اور چاند کو دیکھ کر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سورت ہے، قرآن پاک میں پہلے پارے میں یہ سورت موجود ہے، اور ویسے بھی میں نے آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر سورت کو دکھا دیا ہے۔ آپ نے جب چاند کو دیکھنا ہے 21 مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ کو شروع کرنا ہے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جب آپ نے 21 مرتبہ مکمل کر لینی ہے پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے جائے نماز بچھا لینا ہے اور 2 رکعت نماز صراط التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے صراط التوبہ کے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے، جو بھی نماز کے فرائض ہوتے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے، اور پھر جائے نماز پر بیٹھ کر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وہاب، یا تواب، یا رحیم، یا کریم، ان چاروں ناموں کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور یاد رکھیں جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کے ناموں کو میں نے سکرین پر بھی دکھا دیا ہے، آپ نے اسی ترتیب سے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا کیسے ہے میں دوبارہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ یا وہاب، یا تواب، یا رحیم، یا کریم، ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ ان چاروں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو اللہ کے ناموں کا ترجمہ بتاتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ یا وہاب، اے سب کچھ عطا کرنے والے۔ یا تواب، اے توبہ قبول کرنے والے یا توبہ کی توفیق عطا کرنے والے۔ یا رحیم، اے بڑا مہربان۔ یا کریم، اے بہت کرم کرنے والے۔ جب آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے، اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے
جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرتے وقت ہی مانگ لینی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ترجمہ بتایا ہے، اے سب کچھ عطا کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے مہربان اور رحم کرنے والے، کرم کرنے والے۔ تو آپ نے جب بھی ان ناموں کا ورد کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو چاند رات کو کرنا ہے۔ اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، مولا ہماری کوئی غلطی رہ گئی ہے تو مولا میں یہ 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے جو میں نے ادا کیے ہیں، ان نوافلوں کے صدقے مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے توبہ کرنے والے لوگوں میں شمار کر دے، شامل کر دے۔ یا اللہ میں تجھ سے جو چیز بھی طلب کروں مولا مجھے فوراً عطا فرما، مجھ پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرما اور مجھ پر مہربان ہو جا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چاند رات کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی چاند رات کو اللہ کے صفاتی ناموں کو ورد کرنے اور چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔